یہ ہے عمان، جس کے شمال مغرب میں UAE اور مغرب میں سعودی عربیہ اور جنوب مغرب میں یمن موجود ہے، جبکہ اس کا شمال مشرقی بارڈر سمندر کے راستے سے ہوتا ہوا پاکستان اور ایران کی طرف جا کے ملتا ہے، جہاں پر عرب کے دوسرے ملک ایک سے بڑھ کر ایک دنیا کی بڑی خوبصورت اور اونچی ترین بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ وہیں پر عمان میں آج بھی آپ کو ہزاروں اور سینکڑوں سال پرانے عمارتیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اس کے باوجود عمان کے پاس کون سی جادو کی جڑی ہے کہ عمان کی کرنسی امریکہ، برطانیہ اور سعودی عربیہ سے بھی لاکھ گنا مضبوط ہے، اور یہ سارے ملک عمان کے آگے زیرو ہیں۔ عمان ملک آخر ہے کیسا؟ اس کی اصل تاریخ کیا ہے؟ عمان کے لوگ کیسے ہیں؟ یہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ عمانی لوگ کھانوں میں ایسا کون سا جادو کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں لوگ 5 اسٹار ریسٹورنٹ کو چھوڑ کر کچے اور تاریخی ریسٹورنٹ میں آ کر کھانا کھاتے ہیں؟ اور ان کے سب کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی باتیں جاننے کو ملیں گی جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ اس کی آبادی 2024 میں لگ بھگ 5 ملین یعنی 50 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کی پاپولیشن میں 51% مرد اور 49% عورتیں شامل ہیں۔ 50 لاکھ کی آبادی میں سے 20 لاکھ لوگ جو کہ عمان میں اس غرض سے آئے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں۔ 50 لاکھ کی آبادی میں 30 لاکھ ہی اصل عمانی ہیں، اور اسی پاپولیشن کے لحاظ سے یہ دنیا کا 160واں بڑا ملک ہے۔ عمان کی لڑکیاں خوبصورت چہرے، بڑی بڑی آنکھیں اور نرم جلد کی مالک ہوتی ہیں۔ ان کی خصوصیات مختلف ہو سکتی ہیں، جن میں عربی، افریقی اور دیگی نسلی خصوصیات شامل ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں عموماً روایتی لباس پہنتی ہیں، اور جب کوئی تہوار ہوتا ہے تو وہ رنگین اور مورون ڈریسز بھی پہنتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں اپنے خاندان اور اپنے روایات کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور ان میں سے کئی لڑکیاں یونیورسٹیز میں بھی پڑھتی ہیں۔ اگر ٹوٹل ایریا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو عمان کا کل رقبہ 3,09,500 مربع کلومیٹر ہے، اور 80% سے بھی زیادہ زمین تپتے ہوئے صحرا پر مشتمل ہے، اور ایریا کے لحاظ سے یہ دنیا کے 14واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا کیپٹل مسقط ہے، یعنی کہ دارالحکومت، اور مسقط کو ہی عمان کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو عرب کی روایات کے مطابق بہت ساری بلڈنگز دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ بہت ہی زیادہ ماڈرن اور خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہیں، اور قابوس کا قلعہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ قابوس دراصل عمان کا ہی حکمران تھا، جو کہ 1970 سے لے کر 2020 تک عمان کے حکمران رہے، اور عمانی لوگ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں کی پہاڑیوں میں آپ آ کر ایسا لگے گا جیسا کہ آپ جنت میں آ گئے ہوں، اور یہاں کی ہوا گرم اور خوش ہے، لیکن سمندر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں کی ہوا ٹھنڈی اور خوشگوار رہتی ہے۔ یہاں کی پاپولیشن میں 90% مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں میں زیادہ تر سنی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ شیعہ مسلمانوں کی بھی زیادہ بڑی تعداد موجود ہے، اور باقی 10% مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہے، جن میں سے عیسائی، ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ اور دوستو، آپ اگر عمان کام کرنے یا گھومنے کے عرض سے جا رہے ہیں تو غلطی سے بھی عمان کے کسی لیڈر یا عمان کے سلطان کے بارے میں غلط نہ کہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو یہاں پر لمبی جیل کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ 2020 میں سلطان قابوس بن سعید کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے چچا زاد سلطان حاتم بن طارق کو یہاں کا سلطان بنا دیا جاتا ہے۔ ابھی یہی عمان کے موجودہ سلطان ہیں، عمان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اگر آپ عمان کے شہری ہیں اور آپ عمان میں ہی رہ رہے ہیں تو عمانی پولیس بغیر وارنٹ کے آپ کے گھر کی تلاشی لے سکتی ہے، اور ان کے خلاف آپ کو چوک کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ دوستوں، عمان کی تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو عمان کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ عمان ایک اہم تجارتی مرکز رہا ہے، اور یہیں سے دنیا کے مختلف تجارتی راستے بھی تھے۔ خاص طور پر عمان اپنے ماضی میں دہاتوں اور بخارا کی تجارت کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ پھر 7ویں صدی میں اسلام کا غلبہ عمان پر چھا گیا، اور تب سے لے کر آج تک یہاں پر امامت کا نظام حکمرانی رہا ہے، جہاں پر سلطان اسی کو منتخب کیا جاتا ہے جو کہ ایک اچھا اور قابل امام ہو۔ دوستو، آپ اگر عمان میں شراب خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عمان کی حکومت سے لائسنس لینا پڑے گا، اور آپ اپنی آمدنی کا 10% سے زیادہ حصہ شراب نوشی میں خرچ نہیں کر سکتے۔ یہاں کے شہر سلالہ کو پیغمبروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت اویس کرنی کی قبر مبارک موجود ہے، اور ایک ملکہ تھی جو کہ حضرت
سلیمان السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ اس کا نام بلقیس تھا۔ اس کا محل بھی عمان میں آج تک موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کافی تاریخی اور قدیمی جگہ موجود ہیں جہاں پر لاکھوں لوگ آ کر ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامری جادوگر کی کہانی آپ نے بچپن میں تو سنی ہوگی، لیکن عمان میں اسی سامری جادوگر کا تابوت بھی موجود ہے اور عمان کی لڑکیاں اپنے چہرے پر ایک خاص قسم کا ماسک پہنتی ہیں اور یہ اپنے پاؤں سے بھی لمبا عبایا اوڑھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس لیے ایسا کرتی ہیں کیونکہ پرانے وقت پر سامری جادوگر اس کو جب بھی کوئی بھی لڑکی پسند آ جاتی تو وہ اس کی پیروں کے خاک پر تنتر منتر پڑتا تھا، جس کے بعد وہ لڑکی اس کے قابو میں آ جاتی۔ وہ اس لڑکی سے اپنی ناجائز خواہشات پوری کیا کرتا تھا۔ عمان کی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ایسا ماسک پہننا اور ایسے برقعے پہننے سے وہ سامری جادوگر کے جادو سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ دوستوں یہ کافی زیادہ عجیب بات ہے۔ عمان کی لڑکیاں گھروں سے باہر نکلنے کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کی بڑی بڑی مارکیٹیں دیکھنے پر ہی آپ کو خالی ملیں گی۔ عمان کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ باہر ملک کی لڑکی ایک عمانی لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اسے عمان کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ دوستوں آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ 1998 سے پہلے بلوچستان کا گوادر اور اس کا ساتھ والا علاقہ عمان کا ہی ہوا کرتا تھا اور پھر 1998 کی حکومت نے یہ عمان کا علاقہ پاکستان کو $10 ملین کا فروخت کر دیا تھا اور اسی وجہ سے عمانی لوگ بلوچوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ اور آپ اگر ایک بلوچ ہیں تو عمان میں جاتے ہیں اور عمان میں جا کر عمان کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آسانی سے نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ باہر کے ملک سے عمان میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ ٹیکسی کبھی بھی نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ ٹیکسی صرف عمانی لوگ چلا سکتے ہیں۔ دوستو عمان کی کرنسی کو عمانی ریال کہتے ہیں اور ایک عمانی ریال پاکستانی 720 روپے کے برابر ہے اور وہیں پر ایک عمانی ریال انڈین 200۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں آخر عمان کی کرنسی اتنی مضبوط کیوں ہے۔ عمان کی معیشت کی بنیاد زیادہ تر تیل اور گیس کے ذخائر پر ہے۔ یہاں پر بہت بڑی مقدار میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، اس کی وجہ سے عمان کو دنیا کا مضبوط ترین ملک مانا جاتا ہے اور عمان ہر سال 10 لاکھ بیرل تیل نکالتا ہے۔ تیل اور گیس سے بھی عمان موٹا پیسہ چھاپ لیتا ہے۔ عمان میں اس وقت پیٹرول کی قیمت 0.200 عمانی ریال ہے جو کہ پاکستانی روپے 144 روپے کے برابر ہے اور انڈیا کی صرف 43 روپے بنتے ہیں۔ عمان ہر سال 18 نومبر کو اپنی نیشنل ڈے مناتا ہے اور یہاں کے لوگ نیشنل ڈے کو بہت ہی زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں اور وہ اس کو اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عمان میں کم از کم 5000 سے 6000 تک مسجدیں موجود ہیں اور یہاں پر تقریباً 15 سے 20 چرچز بھی موجود ہیں اور عمان میں ہندوؤں کے لیے چند مندر بھی موجود ہیں جو کہ وہاں پر بھی زیادہ موجود ہیں جہاں پر ہندو کمیونٹی رہتی ہے۔ عمان کی سرکاری زبان عربی کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر انگریزی، فارسی، اردو، ہندی، بنگالی اور دنیا کی باقی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہاں کا نیشنل فروٹ انار کو پر عمان کا نیشنل اینیمل عمانی گھوڑا اور بادشاہ کو عمان کا قومی پھول سمجھا جاتا ہے جو کہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر پولیس کا ڈائلنگ کوڈ 9999 ہے۔ اس نمبر کا استعمال ایمرجنسی صورت میں کیا جاتا ہے۔ پولیس، فائر سروس یا ایمبولینس کی کسی بھی خدمات کے لیے کیا جاتا ہے۔ DGP کے حساب سے عمان کے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے اور یہیں پر عمان انڈیا سے 1 گھنٹہ 30 منٹ پیچھے ہے۔ اگر ہم پاکستان سے عمان کی طرف ہوائی پرواز کرتے ہیں تو یہ 3 سے 5 گھنٹے تک ہو سکتا ہے، لیکن اگر بھارت سے آپ عمان کی طرف آئیں 5 سے 6 گھنٹوں میں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ عمان کی فوج کو عمانی آرمڈ فورسز کہتے ہیں۔ یہاں سے 40,000 سے لے کر 50,000 تک عمانی فوجی کی تعداد ہے۔ عمان کی فوج ایک کافی مضبوط ترین فوج ہے جس پر عمان کے پاس جدید ہتھیار اور تربیت کے ساتھ ساتھ بہت سے مضبوط صلاحیتیں موجود ہیں۔ عمان کا کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ عمان کے کھانوں میں تازہ مچھلی، گوشت اور مختلف مصالحوں کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف کھانے میں مزیدار ہوتا ہے بلکہ ثقافتی اور روایتی اہمیت بھی بہت زیادہ رکھتا ہے۔ دوستوں یہ تھی ہماری عمان کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن ویڈیو۔ عمان ملک آپ کو کیسا لگا ہے یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے اور اس ویڈیو پہ کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب لازمی کرتے ہوئے ملتے ہیں ابھی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔